پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی 90 سالہ جدوجہد کا حاصل ہے۔ ہم آپ کو 1857 سے لے کر 1947 تک یعنی 90 سالہ مسلمانوں کی عظیم جدوجہد کے اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے، جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ہندوستان پر براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت قائم کر دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس نے جنوبی ایشیا کے سیاسی اور معاشرتی زندگی کی بنیادیں تک ہلا دیں، کیونکہ برطانوی سرکار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب گرفتار کرنے کے بعد ان کو ناشتے کے ٹیبل پر بلایا گیا تو ان کے سامنے ناشتے کی بجائے مغل شہزادوں اور شہزادیوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ یہ منظر بہادر شاہ ظفر کے لیے اتنا دردناک اور وحشتناک تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکل گئی۔ بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کا بادشاہ رہ چکا تھا، اسی کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ انگریزوں کا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ جو بھی برطانوی سرکار کے خلاف آواز بلند کرتا اسے سر عام قتل کر دیا جاتا۔ یہی وہ دور تھا جہاں سے پاکستان بننے کی کہانی شروع ہوئی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے انگریزوں کی چاپلوسی شروع کر دی اور ہر میدان میں آگے بڑھنا شروع کر دیا، لیکن مسلمان ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے۔ اس صورتحال میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ سر سید احمد خان نے صورتحال کو بانپتے ہوئے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریز حکومت کی مخالفت چھوڑ کر انگریزوں سے مفاہمت کی راہ پر چلیں اور سیاست سے دور رہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کیا۔ 1859 میں سر سید نے برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک مختصر کتاب لکھی، جس کا مقصد مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔ چنانچہ 1863 میں سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی زبان میں شائع ہونے والی سائنس کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کروایا جائے تاکہ مسلمان سائنس کے میدان میں آگے بڑھ سکیں اور ہندوؤں اور انگریزوں کا تعلیمی میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ تعلیمی اداروں کا قیام اس وقت اتنا آسان نہ تھا، چنانچہ اس مقصد کے لیے مسلمان اپنے گھروں سے ہر روز کچھ آٹا اپنے گھر کے کھانے سے الگ کر دیتے تھے، پھر اس آٹے کو بازار میں بیچا جاتا تھا جس سے کچھ چندہ جمع ہو جاتا اور پھر اس چندے کو تعلیمی اداروں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی، جس کا مقصد ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہنے والے مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت سے اجاگر کرنا تھا۔ 20ویں صدی کے آخر میں انتہا پسند ہندوؤں نے آریہ سماج جیسی تحریک شروع کی، جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، جس سے مسلمانوں میں اور بے چینی پھیل گئی۔ 1905 میں انگریز سرکار نے انتظامی مشکلات کے پیش نظر صوبہ بنگال کو 2 حصوں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کو تو فائدہ پہنچا، لیکن ہندوؤں اور کانگریس نے اس تقسیم کی مخالفت کی، جس سے مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ انہیں ایک ایسی جماعت قائم کرنی چاہیے جو صرف ان کی نمائندگی کرے۔ چنانچہ 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں مسلمانوں کے ایک وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ مسلمانوں کے اس وفد کو شملہ وفد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شملہ وفد نے وائسرائے سے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے بھی شملہ وفد کے اس مطالبے کا حوصلہ افزا جواب دیا۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد دسمبر 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جائز مطالبات کو آئینی طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ مسلم لیگ کے قیام کے باوجود کانگریس ہر سال تقسیم بنگال کے دن یوم سیاہ مناتی رہی۔ بالآخر 1911 میں تقسیم بنگال کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ 1913 میں مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، جسے آج سب لوگ قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم یعنی عظیم قائد۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان کے سفر پر تھے۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات محمد علی جوہر سے ہوئی۔ محمد علی جوہر نے مسلمانوں کی طرف سے محمد علی جناح سے درخواست کی کہ مسلم لیگ کو آپ جیسے عظیم رہنما کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کریں۔
محمد علی جوہر کی درخواست قبول کرتے ہوئے قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شمولیت سے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ آ گیا۔ قائد اعظم کی شمولیت کے بعد مسلم لیگ کے آئین میں تبدیلی کی گئی اور حکومت سے وفاداری کی بجائے تاج برطانیہ کے تحت ہندوستان کے حالات کے مطابق سیلف گورنمنٹ کے قیام کو مسلم لیگ کا مقصد اور آئین بنایا گیا۔ اس طرح مسلم لیگ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کنونشن ہوئی، جس کی صدارت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کی۔ علامہ اقبال نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت اور اسلام کی وجہ سے یہاں کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی قدر بھی مشترک نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت زندہ رہے تو اس مقصد کے لیے ہمیں مرکز قائم کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں صوبہ پنجاب، سندھ، شمال مغربی سرحد اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے۔ یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی خود اختیاری حاصل کرے۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ اس خطبے کو خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس خطبے سے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کا تصور مل گیا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کو اپنی مذہبی شناخت سے اجاگر کرنا تھا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کے اندر ایک عقابی روح پیدا کر دی تھی۔ علامہ محمد اقبال کو کامل یقین تھا کہ خطبہ الہ آباد میں علیحدہ وطن کا جو تصور پیش کیا گیا، اس تصور کو صرف ایک ہی شخصیت حقیقت کا رنگ دے سکتی تھی، اور وہ شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت تھی۔ علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں یہ شعر فرمایا: یہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ چودھری رحمت علی نے الگ وطن کا نام پاکستان تجویز کیا۔